نماز شروع تھی. یہ جو سفید پٹی ہے اس کے سامنے کھڑے ہوں. یہ سفید پٹی سب بندی کے لیے بنائی گئی ہے. تمام لوگ سفید پٹی کے حساب سے سب بندی کر لیجیے, سفید درست کر لیجیے. پیچھے جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں سفید پٹی سے کھڑے ہوں اور اسی سفید پٹی کے حساب سے سب درست کر لیں. چلو آئیے کچھ لوگ ادھر آ جائیں. سب لوگ درست کر لیں. آگے جگہ خالی جگہ ادھر آ جائیں. اسی سفید پٹی سے کھڑے ہیں. بچھڑا اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی. ایک شخص پورے شہر کو ویران کر گیا. انسان کی زندگی میں کچھ نقصانات ایسے ہوتے ہیں جس کا ازالہ نہیں ہو سکتا. آج وہ نقصان ہوا ہے کیونکہ آج جامع سنبھل کے شاہی عیدگاہ امام جناب مولانا سلیمان اشرف صاحب حمیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے ہیں. ان کی شخصیت ایک رعب ڈالنے والی شخصیت تھی. جب وہ بات کرتے تھے تو بڑے بڑے لوگ ان کی بات ماننے کو مجبور ہو جاتے تھے. یوں تو شہر سنبھل کے سبھی لوگ ان کو لے کر غمگین ہیں, لیکن ان کے جو عزیز و اقارب ہیں ان میں سے ایک میرے ساتھ موجود ہیں مولانا فاضل صاحب. ہم ان سے بات کریں گے, ان کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. سر سواگت ہے آپ کا. ان کی زندگی کے بارے میں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کی زندگی کے بارے میں کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جو لوگوں کو نہیں پتہ ہیں, کیونکہ انہوں نے ہمیشہ سے پردے کے پیچھے رہ کر ہی انہوں نے قوم کی جو ہے خدمت کی. ہاں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت کی ذات بہت سی صفات کی حامل تھی اور علماء میں ان کو ایک خاص امتیاز جو ہے حاصل تھا. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آپ بہت منکسر المزاج, اخلاق کے حامل اور بڑوں پہ جو ہے وہ بڑوں کی عزت کرنے والے, چھوٹوں پہ شفقت فرمانے والے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر یہ خوبی تھی کہ شہر سنبھل میں وہ ایک قائدانہ صلاحیتوں کو تلاش کر کے ان کا رخ جو ہے وہ صحیح سمت موڑا کرتے تھے. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہاں پر کوئی ایسا عالم ہوگا کہ جس کے اندر قائدانہ صلاحیتیں ہوں اور حضرت کی نگاہ اس پر نہ ہو, اور اس کو مثبت رخ دینا اور اس کے معاملات کو جو ہے وہ سمجھنا, اور دین و سنیت کے لیے جو وہ آپ کی خدمات تھیں وہ بہت خاموش تھیں. اور آل اوور اگر مسلم کے لیے دیکھا جائے, جو مسلم حساس مسائل تھے اس پر سب سے پہلے حضرت کی رہنمائی ہوتی. اور سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ شہر کے امن و امان کو قائم رکھتے ہوئے حضرت جو ہے وہ اپنی رہنمائی اور مشعل راہ بنتے تھے لوگوں کے لیے. اور پرشاسن کا معاملہ یہ تھا کہ حضرت کی رائے کے بغیر وہ مسلم مسائل میں کبھی پیش قدمی نہیں کرتا تھا. بڑے بڑے ادھیکاری حضرت کے ہاں تشریف لاتے اور ان سے جو ہے آپ کی ثوابدید پر جو ہے وہ اپنے فیصلے لیتے. ہم نے بہت سے حضرت کے, ہم سب ان کے اعلی کار تھے اور ان کے کارکنان تھے, ان کے مشن کا حصہ تھے. تو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے حساس مسائل میں جب شہر جو ہے وہ بالکل سلگتے ہوئے حالات پر تھا اور کوئی راہ کسی کو نظر نہیں آتی تھی, تو حضرت علماء کی ایک میٹنگ لیا کرتے تھے اور اس کے بعد پرشاسن سے تال میل کر کے شہر میں امن و امان قائم رکھنے کی راہیں جو ہے وہ ہموار کرتے تھے. اور سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ کبھی بھی اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا, اور جو ہے بڑی جو ہے ایک طریقے سے ایمانداری کے ساتھ اپنے فرائض کو وہ انجام دیتے تھے. علماء میں اتنی محبت شاید کسی کے لیے ماضی قریب میں رہی ہو جتنی حضرت قاری سلیمان اشرف صاحب حمیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے لیے تھی. ہر شخص ان سے ایک عجیب سا لگاؤ رکھتا تھا اور بڑی خاموشی کے ساتھ ان کے دربار پہ حاضر ہوتا اور اپنے مسائل کو رکھا کرتا تھا. اور حضرت کا بھی معاملہ یہ تھا کہ ان کی زبان سے کبھی نہ نہیں نکلتی تھی. جس حال میں بھی ہو, جہاں بھی ہوں, وہ اس کی حوصلہ افزائی کرتے تھے اور ساتھ میں اس کے رفیق کار بن جایا کرتے تھے. یہ حضرت کی ایسی بہت سی خوبیاں تھیں. اب اس مختصر وقت میں جو ہے وہ سب کو اس کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے, لیکن یہ کہ
جانا سب کو ہے، سب کے لیے ایک جو ہے وقت موعود ہے، سب کو جانا ہے اللہ کے ہاں، لیکن کچھ لوگ جاتے ہیں تو ہر دل روتا ہے۔ حضرت کی شخصیت بالکل بلا شبہ اس کی ایک بہترین مثال ہے کہ جب سے ان کے انتقال کی خبر لوگوں کے کانوں تک پہنچی ہے، یقین کرنے کو وہ تیار نہیں تھے کہ اتنا بڑا جو ہے ایسا باکمال شخص ہمارے درمیان سے رخصت ہو گیا۔ یہ اپنے آپ میں ایک عجیب بے چینی کا ماحول پورے شہر میں ہے، اور سب کی زبان پر ایک ہی لفظ ہے کہ ایسی مثال ملنا اب جو ہے بہت مشکل ہے، اور یہ خلا اب کبھی پر ہو نہیں پائے گی۔ یہ بڑا عظیم خسارہ ہے ملت کے لیے، اور ہم صرف اس وقت جو ہے وہ ہر چیز اللہ کی ہے، اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ اس وقت جو ہمیں احادیث کریمہ میں جو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس وقت ہم جو ہے صرف صبر کر سکتے ہیں اور ان کے لیے ثواب کی امید کر سکتے ہیں۔ میں سبھی مسلمانان سنبھل اور اطراف سنبھل سے گزارش کروں گا کہ ایسے قائد اور ایسے محسن کی نماز جنازہ میں شرکت کریں، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے تعداد میں شریک ہو کر ان کے لیے ایصال ثواب اور دعائے مغفرت کریں۔ یہ بڑا عظیم خسارہ ہے اور اس کی تلافی ناممکن ہے۔ اللہ ہم سب کو صبر عطا فرمائے، اہل خانہ کو صبر عطا فرمائے، عزیز و اقارب، متعلقین اور جتنے بھی متوسلین ہیں۔ حضرت کی جو خدمات تھیں بڑی غائبانہ خاموش طریقے سے قیادت کرتے تھے، اور ایسے ہزاروں لوگ ہیں، ہم تو جانتے ہیں سینکڑوں لوگ ایسے بھی ہیں جو میں سینکڑوں کی تعداد میں تو میں خود کہہ سکتا ہوں کہ میں حضرت کے در پہ لایا اور ان کے مسائل حضرت نے حل کیے، اور ایسے ہزاروں لوگ ہیں جو رات سے بے چین ہیں، جو وہ ان کی کارگزاریاں ذکر کر کر کے رو رہے ہیں۔ ہر ایک کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حضرت میرے سب سے قریب تھے، لیکن بڑے لوگوں کی یہ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ ہر شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ حضرت کا مجھ سے ایک خاص لگاؤ تھا، اور بلا شبہ ہمارے قاری سلیمان اشرف حامدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس وصف میں ممتاز تھے کہ ہر شخص کا ان پر ایک خاص جو ہے لگاؤ کی کیفیت تھی، اور ہر شخص ان سے خاص طریقے کی محبت کرتا تھا۔ ہمارے ویورز یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو گھٹنا ہوئی کس طرح سے ہوئی؟ کیا طبیعت ان کی علیل تھی یا صرف یہ اچانک؟ یہ دیکھیے، ایسے تو ان کی ایج بہت زیادہ نہیں تھی، 50-55 سال کی ان کی عمر تھی، اس کے بیچ کی عمر تھی۔ تو کبھی بھی انہوں نے ابھی 2-3 دن پہلے ہماری علماء کی ایک بہت اہم جو ہے وہ پروگرام تھا، ہم سب لوگوں نے ساتھ میں کھانا کھایا، اور بڑی مطلب ضیافت انہوں نے ایک عجیب طریقے کی ضیافت کی، اور الگ الگ سب لوگوں سے دعائیں کرائیں، اور ختم قادریہ کا ایک پروگرام تھا، کھانا اپنے ہاتھ سے بنایا، ہم لوگوں کو کھلایا۔ قطعاً بھی ایسا کوئی شبہ بھی نہیں تھا کہ حضرت بہت بیمار ہیں۔ بی پی کے مریض تھے، ہلکے پھلکے مریض تو ہر شخص اس عمر میں ہو ہی جاتا ہے، لیکن ایسی کوئی کنڈیشن حضرت کے اس سے آیا نہیں تھی۔ یہ تو اچانک سب من جانب اللہ ہے، اور وقت موعود تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اچانک ایک حادثہ ہوا، اور حضرت ہمیں جو ہے اتنی جلدی جو ہے وہ داعی اجل کو لبیک کہہ گئے۔ اللہ کا بلاوا تھا، اب یہ اس کی مرضی ہے۔ تو ہمارے ساتھ ان کے ایک اور ساتھی مولانا کامل صاحب موجود ہیں۔ جی حضرت کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں یہی کہنا چاہوں گا کہ حضرت خاص طور سے شہر سنبھل میں افراد اہل سنت طبع حالات کا سامنا ہوتا تو ہم میں سے ہر شخص کی زبان پہ یہ ہوتا کہ حضرت پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، حضرت مولانا سلیمان اشرف حامدی صاحب ہیں، انشاءاللہ وہ سارے حالات کو اچھے طریقے سے سنبھال لیں گے۔ کبھی پرشاسنک کوئی معاملہ ہوتا تو بڑے اچھے طریقے سے وہ ڈیل ہو جاتا، اور بھروسہ رہتا، ہر ایک کو پریشانی نہیں ہوتی کبھی بھی۔ تو صحیح بات یہ ہے کہ ان کے جانے کا بہت بڑا افسوس ہے، اور ہر دل جو ہے وہ غمگین ہے شہر سنبھل میں اور آس پاس کے علاقوں میں بھی، اور بھی بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ صرف ایک سنبھل میں ہی نہیں بلکہ سنبھل کے علاوہ صوبہ اتر پردیش کے علاوہ راجستھان، MP وغیرہ جہاں جہاں بھی یہ خبر پہنچی ہے تو لوگوں کو کافی دکھ پہنچا ہے۔ اور حضرت کئی مشن لے کر چل رہے تھے باضابطہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے، شہر سنبھل کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے۔ تو اب میں یہ کہوں گا کہ ان کے جانے کے خلا کو تو پورا نہیں کیا جا سکتا، اور پورے طریقے سے وہ کام انجام نہیں دیے جا سکتے، لیکن انشاءاللہ آگے ہماری ٹیم اور حضرت کے ساتھ جو بھی علماء پورے طریقے سے جڑے ہوئے تھے وہ حضرت کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور جو بھی کام چل رہے تھے انہیں انشاءاللہ پورا کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور حضرت کے مشن کو آگے بڑھایا جائے گا۔ بس انہی باتوں کے ساتھ میں بات کو ختم۔ تو یہ ایک بہت بڑا خسارہ ہے جیسا کہ ان کے ساتھیوں نے بتایا، اور عام لوگوں کے لیے بہت بڑا خسارہ ہے، کیونکہ حضرت ایک چھوٹی سے چھوٹی آواز بڑی سے بڑی آواز بلند کرتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس مشن کو کنٹینیو رکھیں گے۔